أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے خلافت احمدیہ۔ سامعین کرام، تلاوت کی گئی سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قیام خلافت کے وعدے کے ساتھ ساتھ منصب خلافت، اس کی ضرورت اور اہمیت اور برکات بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ان کے لیے امن کی حالت پیدا کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر تدبر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نظام خلافت وہ بابرکت آسمانی نظام ہے جس کو مومنوں کی روحانی ترقی و بقا اور قومی اور ملی اتحاد کے لیے خود عرش کا خدا قائم کرتا ہے۔ یہ الہی نظام جہاں ایک طرف مومنوں کے ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم ہونے کی تصدیق کرتا ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے امن و سلامتی اور روحانی ترقیات کا ضامن ہے۔ تمکنت دین اور غلبہ اسلام اب اسی نظام سے وابستہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کو روئے زمین پر قائم کرنے والا اب صرف اور صرف یہی واحد نظام ہے۔ حضرات، لغوی لحاظ سے خلافت کے معنی نیابت اور جانشینی کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں خلافت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ امام جو اس کے نبی کے قائم مقام ہو کر نبی ہی کے کام کو پورا کرنے والا ہو، جس کا فیصلہ دینی معاملات میں آخری فیصلہ سمجھا جائے، جو شریعت کو قائم کرنے والا اور احکام شریعت کا اجرا کرنے والا اور اس بات کی نگہداشت کرنے والا ہو کہ مسلمان صراط مستقیم سے نہ بھٹکے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، الخلیفۃ من یخلف غیرہ وینوب منابہ، یعنی خلیفہ وہ ہے جو کسی دوسرے شخص کے بعد آئے اور اس کی قائم مقامی کرے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خلیفہ کے ان معنوں کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے، نبیوں کے زمانے کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ ملفوظات جلد 4۔
حضرات، منصب خلافت کے لیے موزوں ترین ہستی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ امر آیت استخلاف کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے واضح ہے، کیونکہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جب تک مومنوں کی جماعت بحیثیت مجموعی اپنے اعمال پر قائم رہے گی اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالے گی، اللہ تعالیٰ ان میں نبی کا خلیفہ بناتا رہے گا، اور اس انتخاب کو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھے گا جس طرح اس سے قبل اس نے بنی اسرائیل میں انبیاء کے انتخاب کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اسی اصل کی وضاحت کرنے کے لیے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں یہی بھید ہے کہ آپ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرمائے گا، کیونکہ یہ خدا ہی کا کام ہے، خدا کے کام میں نقص نہیں۔ الحکم 14/1908۔ چنانچہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء جاری فرمایا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے انبیاء کے ذریعہ قائم کردہ سلسلے کو بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دیا ہو، اور کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد نظام خلافت قائم نہ ہوا۔ گویا نبوت و خلافت دونوں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ نبوت کے بغیر خلافت کا تو تصور ہی فضول ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں فرماتے ہیں، ما کانت نبوت قط الا تبعتها خلافت، کہ ہر نبوت کے بعد لازماً خلافت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور دراصل یہی وہ بابرکت سلسلہ خلافت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو دنیا کے تمام وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ہمیشہ تا قیامت قائم رکھے، سو اس غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن۔ چنانچہ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جبکہ صحابہ مارے غم کے دیوانوں کی طرح ہو رہے تھے، اور دوسری طرف عرب کے غیر تربیت یافتہ قبائل نے یہ سمجھ کر کہ اسلام کی مرکزی قوت اب ختم ہو چکی ہے، علم بغاوت بلند کر دیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ مرتدین کے گروہ اسلام کے خلاف صف آراء ہو گئے۔ اس وقت بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ایسے نازک حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت پر متمکن فرمایا، اور منتشر ہوتی ہوئی امت کو خلافت حقہ کی برکت سے ایک ہاتھ پر جمع کر دیا۔ صحابہ کا غم دور کر کے انہیں توحید خالص پر قائم فرمایا، اور بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمکنت دین کے سامان پیدا کر دیے اور گرتی ہوئی امت کو سنبھال لیا۔ حضرات صدر اول میں قریباً 30 سال خلافت راشدہ کا یہ بابرکت دور جاری رہا۔ مسلمان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے چلے گئے۔ خلافت راشدہ کی برکت سے اسلام ملک عرب سے نکل کر روم و ایران اور دیگر ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے عملی نمونے اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور قرآن مجید کی اشاعت کی، اور دنیا جہان میں علوم و فنون کے دریا بہا دیے، اور دنیا کے ہر محاذ پر مسلمان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہے، حتیٰ کہ کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں پاش ہو کر بالآخر اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ لیکن
جب مسلمان ایمان بالخلافہ اور اعمال صالحہ کی شرط پر قائم نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ انتشار و افتراق کا شکار ہو کر پستی اور زوال کے گڑھے میں گرنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ خلافت کی ناقدری اور خلافت سے روگردانی کی وجہ سے امت مسلمہ کو جو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کا حقیقت پسندانہ اعتراف کرتے ہوئے رسالہ جدوجہد اپنی دسمبر سن 1960 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں نے اپنی خود غرضی سے کیا وہ یہ تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ ختم کر کے دم لیا اور امت مسلمہ کو بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح جنگل میں ہانک دیا کہ جاؤ چرو چگو، صرف اپنا پیٹ پالو۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف خلافت ہی ایک ایسا منصب تھا جو مسلمانوں کو منتشر ہونے کی بجائے ایک مرکز پر جمع رکھتا اور ایک نصب العین مقرر کر کے ان کی تنظیمی قوت کو محفوظ رکھتا۔ سامعین کرام، آج بھی امت مسلمہ اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں نے جو عظیم الشان ترقیات حاصل کی وہ صرف اور صرف نظام خلافت کی بدولت تھی۔ مسلمانوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کے زوال اور پستی اور گمراہی کا اصل سبب صرف اور صرف نظام خلافت سے محرومی ہے، اور اہل دانش اور اسلام کا درد رکھنے والے مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی یہ تمنا ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ کاش خلافت جیسی نعمت عظمیٰ امت مسلمہ کو پھر سے نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اخبار تنظیم اہل حدیث اپنی 12 ستمبر سن 1969 کی اشاعت میں بڑے حسرت بھرے انداز میں لکھتے ہیں کہ اگر زندگی کے ان آخری لمحات میں ایک دفعہ بھی خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی ہوئی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر سے من جائے، اور بھنور میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی ناؤ شاید کسی طرح اس نرغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ الغرض خلافت ہی آج اہم ضرورت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ چنانچہ ایک عرصے سے مختلف انجمنوں اور سوسائٹیوں کی طرف سے بار بار قیام خلافت کی کوششیں کی جاتی رہیں، کبھی تحریک خلافت کے نام اور کبھی مجلس مشاورت اور رابطہ عالم اسلامی کے خوبصورت ٹائٹل کے ذریعہ، اور اس قسم کی کانفرنسیں کبھی مکہ اور مدینہ میں اور کبھی لاہور اور لندن میں کی جاتی رہیں، حتیٰ کہ بعض اسلامی ممالک کے سربراہان بذام خود خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بننے کے خواب دیکھتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کی کوششوں کے نتیجے میں کوئی خلیفہ بن سکا؟ اس کے جواب میں یاور حسین جعفری آف مالیگاؤں اپنے ایک رسالہ انتشار و نفاق بین المسلمین کے صفحہ 16 میں کیا خوب لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ آج تک نہ کوئی خدا بنا سکا نہ رسول، تو پھر امام یا اولو الامر کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی امام یا خلیفہ بناتا ہے تو وہ الہی نمائندہ یا رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے ہرگز نہیں دیا۔ بس ایمان حقیقی اور اعمال صالحہ سے تہی دست اور خلافت حقہ کی نعمت سے محروم مسلمانوں کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے پرشوکت الفاظ میں ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ نبوت کے بغیر خلافت کا وجود ممکن ہی نہیں، نہ خلافت دنیا میں قائم کی جا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے، وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے
اور خدا کی پسند اس شخص پر خود انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحب تقوی سمجھتا ہے۔ خدا زمانے میں بچھڑے ہوئے ملاتا ہے، دلوں کو حسن کے جلووں سے کھینچ لاتا ہے۔ کہاں چلا ہے مقدر سے روٹ کر ناداں، او بد نصیب خلیفے خدا بناتا ہے۔ حضرات، نظام خلافت سے بے نصیب ان مسلمانوں کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مخبر صادق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب ایک بار خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی تو دوسری بار خلافت کا قیام نبوت کے طریق پر ہی عمل میں آئے گا۔ چنانچہ مشکات شریف کی مشہور حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تم میں نبوت قائم رہے گی، پھر میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر خدا تعالیٰ اس سلسلے کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد کوتا اندیش ظالم حکمرانوں کا دور ہوگا۔ جب یہ دور بھی گزر جائے گا تو ظالمانہ اور جابرانہ بادشاہت کا زمانہ آ جائے گا۔ پھر جب یہ زمانہ بھی گزر جائے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت، تو اللہ تعالیٰ پھر سے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام فرمائے گا۔ سامعین کرام، اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بائے نہیں پورا ہوا۔ آپ کے بعد خلافت راشدہ کا الہی نظام قائم ہوا، اس کے بعد تکلیف دہ حکومت اور جابرانہ بادشاہت کا دور آیا، فیض اودھ کا 1000 سالہ عرصہ گزرا، اور پھر 14ویں صدی کا آغاز ہوا تو الہی نوشتے پورے ہوئے، اور قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ الہی پیغام ہدایت کی تخمریزی کے بعد سنت انبیاء کے مطابق آپ بھی اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد پیشن گوئی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کو قائم کیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اب روئے زمین پر اپنے دعویٰ ایمان میں سچی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اعمال صالحہ پر قائم صرف اور صرف عالمگیر جماعت احمدیہ ہی ہے۔ صد شکر کے مہدی دوراں کی بدولت مولا نے ہمیں کی ہے عطا پھر سے خلافت۔ سامعین کرام، ابھی تک تو آپ یہ سن چکے ہیں ابھی تک تو آپ یہ سن چکے ہیں کہ خلافت حقہ سے بے نصیب مسلمان کس طرح خلافت کی ضرورت و اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے کھلے عام خلافت سے محرومی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک ایسی روحانی جماعت کے حسین سبزہ زاروں میں لے چلوں جو نہ صرف اپنے ایمان و اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کی عظیم الشان برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، جس کے گلشن کا ہر درخت شجرہ طیبہ کہلانے کا مستحق ہے، اور جو خوش ذائقہ میووں اور شیریں ثمرات سے لدا پڑا ہے، گویا وقت خزاں میں بہار کا سماع ہے، کیونکہ جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، پھل اس قدر پڑا کہ میووں سے لد گئے۔ چنانچہ خلافت آیت استخلاف میں سب سے پہلی جو عظیم الشان برکت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ہے، کہ خلافت کے ذریعہ سے اس دین کو جو اس نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے تمکنت اور مضبوطی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تمکنت دین سے مراد تبلیغ اور تربیت ہے۔ چنانچہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ تبلیغ اسلام اور تعلیم و تربیت کے میدان میں جو عظیم الشان انقلاب عالمگیر سطح پر رونما ہوا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا اس وقت ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ سن 1994 کے اپنے خطاب میں فرمایا تھا،
خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں، ان کو سمیٹنا اور احاطہ تحریر یا احاطہ تقریر میں لانا ممکن نہیں رہا۔ حضور فرماتے ہیں ابھی تو آغاز کے دن ہیں، صدی کی ابتدا ہے۔ اس صدی میں جس رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے اس صدی میں جس رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل آگے بڑھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر دنیا میں عظیم الشان انقلابات کی داغ بیٹ ڈال دی جائے گی۔ حضور نے حضور فرماتے ہیں جو ہم نے دیکھا وہ بھی نظروں کو خیرہ کرنے والا ہے اور دلوں کو ہم سے بھرنے والا ہے، اور جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ کیسے سمیٹیں گے، اللہ ہی کی شان ہے جو اپنے فضل اور رحم کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے تو کچھ شکر ادا ہو سکے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرات، عربی زبان کا محاورہ ہے کہ الفضیلۃ ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حقیقی فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن کو بھی اعتراف ہو۔ خلافت احمدیہ کے بابرکت نظام کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پر نازل ہونے والے افضال و برکات اتنے وسیع ہیں کہ ان کا مشاہدہ کر کے اپنے تو کیا غیر بھی ٹھٹک کر رہ گئے ہیں، ان کی بھی آنکھیں خیرہ اور دل خون ہو رہے ہیں۔ سن 1960 کی بات ہے، علامہ نجاز فتح پوری رسالہ نگار لکھنؤ قادیان تشریف لائے اور پھر واپس جا کر اپنے رسالہ کی اکتوبر سن 1960 کی اشاعت میں اپنے تاثرات کچھ یوں قلم بند کیے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ احمدی جماعت کی جیتی جاگتی تنظیم عمل کو دیکھ کر میں ایک جگہ ٹھٹک کر رہ گیا اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی زندگی کے اس نئے تجربے اور احساس کو کن الفاظ میں ظاہر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور علماء اسلام کی بے عملی کی وجہ سے اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں کبھی آثار حیات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب احمدی جماعت کی جیتی جاگتی تنظیم عمل کو دیکھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ اور مزید لکھا کہ اصل چیز راہ پیمائی نہیں بلکہ منزل تک پہنچ جانا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل چیز راہ پیمائی نہیں بلکہ منزل تک پہنچ جانا ہے، اور اگر میں احمدی جماعت کو پسند کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ اس نے اپنی منزل پا لی ہے، اور یہ منزل وہی ہے جس کی بانی اسلام نے نشاندہی کی تھی۔ اس سے ہٹ کر میں اور کچھ نہیں سوچتا اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ منزل کیا ہے؟ یہ در حقیقت خلافت راشدہ ہی تو ہے۔ حضرات، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اطاعت رسول، باہمی اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد وغیرہ، یہ سارے اس قسم کے احکامات و معاملات ہیں کہ یہ بھی صحیح معنوں میں اس کی بجا آوری بھی نظام خلافت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ وہ تمام برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو بحیثیت مجموعی نظام خلافت کی کتابیں رہنے کی وجہ سے حاصل ہے، اور روئے زمین پر کسی اور جماعت کو حاصل نہیں۔ جماعت کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد انہی برکات کا ذکر کرتے ہوئے آیت استخلاف کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ انتظام تھا، مگر جب سے خلافت جاتی رہی مسلمانوں میں زکوٰۃ کی وصولی کا کوئی انتظام نہ رہا۔ در حقیقت اقامت الصلاۃ بھی بغیر خلیفہ کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح اطاعت رسول بھی خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ رسول کی اطاعت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے
کہ سب کو وحدت کے رشتے میں پرو دیا جائے۔ یوں تو صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، آج کل کے مسلمان بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ بھی حج کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان بھی حج کرتے ہیں۔ پھر صحابہ اور آج کل کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ یہی ہے کہ صحابہ میں ایک نظام کے تابع ہونے کی وجہ سے اطاعت کی روح حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں کوئی حکم دیتے، صحابہ اسی وقت اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ اطاعت کی روح آج کل کے مسلمانوں میں نہیں رہی۔ حضور فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چونکہ ایک نظام کے ماتحت رہنے کی عادت ہے اور ان کے افراد اطاعت کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس لیے اگر ہماری جماعت کے افراد کو آج اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھ دیا جائے تو وہ اسی طرح اطاعت کرنے لگ جائیں گے جس طرح صحابہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ سیدنا سیدنا حضور رضی اللہ عنہ افراد جماعت کے اظہار و قربانی اور اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں جو میری آواز پر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دینے کو کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے۔ میں انہیں جلتے ہوئے تنوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے ہوئے تنوروں میں کود کر دکھا دیں گے۔ خطاب 12 مارچ سن 1944۔ حضرات، خلافت کی ایک برکت وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نظام خلافت کی برکت سے جماعت مومنین کے ہر خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ امام ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان پاک کلمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر ہر قسم کے حملے کیے جائیں گے اور جماعت مومنین کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایسے خوفناک زمانے میں نظام خلافت کے ساتھ وابستگی ہی مومنوں کو بچا سکتی ہے اور وہی ان کے لیے ڈھال کا کام کر سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی نظر میں کمزور سمجھی جانے والی اس الہی جماعت پر کتنے ہی خوفناک ادوار آئے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے دشمنان احمدیت نے کتنی کوششیں کی، اپنے ذام میں کیسے کارگر منصوبے اور تدابیر بروئے کار لائیں اور کتنی ہی بھیانک سازشیں رچی گئیں، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے خود مٹ گئے اور اپنے پیچھے بے شمار نشان عبرت چھوڑ گئے۔ ان کی کوششیں بھی رائے گاں گئیں، ان کے منصوبے اور تدابیر اور خوفناک سازشیں بھی دم توڑ گئیں۔ چنانچہ سن 1934 میں احرار کا فتنہ اٹھا، سن 53 میں جماعت کے خلاف ملک گیر ہنگامے کیے گئے، سن 74 میں پاکستان میں فسادات کروائے گئے، جماعت کے خلاف قانون سازی کی گئی۔ سن 1984 میں پاکستان میں رسوائے زمانہ آرڈیننس کے ذریعہ جماعت پر پابندیاں انتہائی سخت کر دی گئیں اور خلیفۃ المسیح کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان تمام ادوار میں افراد جماعت نے مومنانہ استقامت دکھائی، جانوں تک کے نذرانے پیش کیے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے زیر سایہ ہر خوف کی حالت امن میں تبدیل ہوتی رہی۔ دشمنان احمدیت جماعت احمدیہ کو مٹانا اور اس کی ترقی کو روکنا چاہتے تھے، مگر یہ الہی جماعت نعمت خلافت کی بدولت پہلے سے بڑھ کر پھیلی اور ترقی کی تمام منازل کو طے کرتی چلی گئی۔ دوسری طرف دنیا کی نظر میں انتہائی طاقتور حکمران اور ان کی حکومتیں جو اس الہی جماعت کو مٹانے کے لیے اٹھی تھیں، احکم الحاکمین خدا کے قادرانہ تجلی کے مقابل پر پاش پاش ہو گئیں۔ بس آج بھی ہم بدخواہان احمدیت
کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے الفاظ میں، بابرکت الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ احمدیت کی صف لپیٹنے والا کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مولا رکھتی ہے، جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں دنیا ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے یاد کرے گی۔ تمہیں مٹانے کا زام لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کی عظیم الشان برکت سے آج ساری دنیا میں ایک منفرد اور ممتاز عالمی تشخص جماعت کو حاصل ہے۔ تبلیغ اور اشاعت اسلام، تعلیم و تربیت اور بے لوث خدمت انسانیت کے میدان میں بفضل تعالیٰ جماعت احمدیہ کا کوئی ثانی نہیں۔ باہمی اخوت و محبت، اتحاد و یگانگت، امن و سلامتی، مذہبی رواداری اور حب الوطنی، نظام خلافت سے وابستگی کی وجہ سے جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ قرآن کریم اور اسلامی لٹریچر کی اشاعت میں جماعت احمدیہ کی کوئی نظیر نہیں۔ خلافت کی برکت سے یہ الہی جماعت ایک قلیل عرصے میں دنیا کے 187 ملکوں میں مستحکم طور پر قائم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف خلافت سے محروم امت مسلمہ نے مفاد پرست اور نام نہاد اور جاہل ملاؤں کے پیچھے چل کر جہادی، تشدد پسند، دہشت گرد، پسماندہ، جاہل اور نہ جانے کیا کیا نام رکھوائے ہیں۔ گویا جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب عطا فرمایا تھا، آج تمام دنیا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ سامعین، پھر ذرا یہ بھی غور کریں کہ خلافت سے محروم ہمارے مسلمان بھائیوں کا آج کوئی پرسان حال نہیں، جبکہ خلافت کے بابرکت نظام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کے وجود میں ہمیں ایک ایسا شفیق وجود عطا فرمایا ہے جو ہماری دستگیری اور رہنمائی کے ساتھ ہماری ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے لیے درد مند دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ مادر مہربان کی طرح ہمارے غموں میں گھلنے والا اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے والا ہوتا ہے۔ خلافت حقہ سے محروم لوگوں کو بھلا یہ نعمت کہاں نصیب۔ سیدنا حضرت المسلم موعود رضی اللہ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے اور وہ اپنے مولا کے حضور تمہارے لیے تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی کا ایک بیمار ہو تو اسے چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مریض ہوں؟ تو یہ سب خلافت کی برکات ہیں۔ میں کچھ حصہ اپنی تقریر کا چھوڑتے ہوئے میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے یہ جو بہت عظیم الشان انعام ہے، اس کے اتنی برکات ہیں کہ ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی عظیم الشان اور ولولہ انگیز قیادت سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ وجود جسے خود عرش کے خدا نے مقرر فرمایا اور حبل اللہ قرار دیا، اور جو قرب خداوندی میں سب سے بڑا ہوا ہے، جس کا وجود محبت الہی اور انوار و برکات سماوی کا مجسمہ ہے، جس کے بغیر ایک لمحہ کی زندگی گزارنا جاہلیت کی موت مرنا ہے۔ آپ نے اپنے متعدد بصیرت افروز خطبات میں
خلافت کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے افراد جماعت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لہذا اب میں آخر میں عرفان و حکمت پر مبنی وہ مبارک کلمات جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہمارے پیارے اور محبوب آقا کے منہ سے نکلے ہیں اور جن میں ہماری روحانی زندگی کی بقا اور ترقی کا راز ہے، احباب کی خدمت میں پیش کر کے نمونتاً اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رکھیں وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، وہ آج بھی اپنے پیارے مسیح کی اس پیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آج بھی اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدوں کو اسی طرح پورا کر رہا ہے جس طرح وہ پہلی خلافتوں میں کرتا آ رہا ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح اپنی رحمتوں اور فضلوں سے نواز رہا ہے جس طرح وہ پہلے نوازتا رہا ہے، اور انشاءاللہ نوازتا رہے گا۔ پس دعائیں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانے پر پڑے رہیں اور اس مضبوط کڑے کو اپنا ہاتھ ڈالے رکھیں، تو پھر کوئی بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ امسال مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اپنے بصیرت افروز خطاب میں حضور نے فرمایا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے صدقے نظام خلافت سے وابستگی کی توفیق عطا ہوئی ہے، جو خدا کے فضل سے دائمی ہے۔ جس قدر آپ کا خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق ہوگا، اسی قدر آپ دینی و دنیوی حسنات سے حصہ پائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ کے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، معاشرے میں بھی امن کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے عافیت کے اس حصار سے فیض پانے کے لیے آپ سب کو خلافت سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ غلبہ اسلام اور امن عالم کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اپنے اطاعت کے معیار کو بلند کرنا ہوگا، اپنے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خلافت کے دست و بازو اور خلیفہ وقت کے لیے سلطان نصیر بننا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ آج خلافت احمدیہ ہی ہے جس کے ذریعہ غلبہ اسلام ہوگا، اسی سے حقیقی توحید کا درس ملے گا اور اسی کے ذریعہ عالمی وحدت کا قیام عمل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی آئندہ نسلوں کو خلافت کی لڑی میں پروئے رکھے اور اطاعت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔